अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अपना पहला 3 रोज़ा दौरा लाहौर मुकम्मल करने के बाद वापस चले गए। इस अहम दौरे के हवाले से सियासी और सहाफ़ती हल्कों में मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। बाज़ मुबस्सिरीन इसे एक मुतहर्रिक और भरपूर सियासी सरगर्मी करार दे रहे हैं, जबकि कुछ हल्कों के नज़दीक ये दौरा मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम रहा। अपने दौरे के इख्तिताम पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पंजाब हुकूमत को एक बाज़ाब्ता ख़त भी इरसाल किया गया, जिसमें दौरे के दौरान मुबैना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई है। नाज़रीन, लाहौर में 3 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं से उनके घर जाकर मुलाकातें की। लिबर्टी और अंदरून लाहौर में स्ट्रीट मूवमेंट में हिस्सा लिया, जबकि आखिरी रोज़ सीनियर सहाफ़ियों और एंकर पर्सन से मुलाकात में खुलकर सवालात के जवाब दिए। इन मुलाकातों में उनसे हर नौयत के सख्त और बराह रास्त सवालात पूछे गए, जिनके जवाबात ने भी खासी तवज्जो हासिल की। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मेरी पहली तफसीली मुलाकात हुई, जिसमें मैंने उनसे मुख्तलिफ अहम सियासी और इदाराजाती अमूर पर सवालात किए। इन सवालात के जवाब में वज़ीर आला का अंदाज़, मौक़िफ़ और वज़ाहतें काबिल गौर रहीं। आइए एक एक करके उनके सवालात और जवाबात का जायज़ा लेते हैं। मैंने वज़ीर आला से सवाल किया कि उनसे कबल खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुख्तलिफ मौक़े पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें करते रहे हैं। अगर आपकी भी फील्ड मार्शल से मुलाकात होती है तो आप किन अहम इशूज़ पर बातचीत करेंगे? क्या इस हवाले से आपने कोई बाकायदा एजेंडा या कोई फहरिस्त तैयार कर रखी है? गंडापुर साहब की आपसे पहले जब वो इस ओहदे पे थे तो चंद ऐसी मुलाकातें होती थी जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद होते थे। आपकी ग़ालिबन अभी तक कोई ऐसी इंटरेक्शन नहीं हो सकी कि जिसमें वो और फील्ड मार्शल आप दोनों ही एक जगह मौजूद हो। नहीं, तो बहुत से लोग जब उनकी मुलाकात होती थी तो कहते थे कि जनाब आपने फलां बात की, आपने फील्ड मार्शल को ये कहा, वो कहा या नहीं कहा। आपने कोई ज़हन में लिस्ट बनाई है कि आपकी जो फील्ड मार्शल से मुलाकात होगी तो आप ये बात उनसे कहेंगे? मैंने इमरान खान साहब की लिस्ट बनाई। नहीं, लेकिन आपके जो गिले शिकवे हैं क्या आप वो फील्ड मार्शल के सामने रखना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली जो सूबे के मसाइल हैं वो मैं ज़रूर रखूँगा। सियासत के मसाइल? सियासत के मसाइल खुद हल करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, वज़ीर आला से मैंने दूसरा सवाल वो किया जिसको चंद रोज़ कबल डीजी ISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग का हिस्सा बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का कारोबार होता है, मुनशियात का गठजोड़ है, असलहे की स्मगलिंग होती है। इस सूरत हाल में तो सूबाई हुकूमत को खुद ऑफर करनी चाहिए कि आइए बैठिए, इन सब माफियाज के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करते हैं। सारे मामले में जो रूट कॉज है जिसके ऊपर डीजी ISPR ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरा एक चार्ट उन्होंने दिखाया था, वो ये था कि जनाब वहाँ पे ड्रग्स का नेक्सस मौजूद है सियासी पुशपनाही के साथ। जिस तरह नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का कारोबार होता है, असले की स्मगलिंग होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन किया जाए। बेहतर ना हो कि सूबाई हुकूमत खुद एक्चुअली वॉलंटियर करके कहे कि जी आइए बैठ के इन्हीं ड्रग माफिया के खिलाफ, इन्हीं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के स्मगलर्स के खिलाफ जो है बैठ के एक्शन लेते हैं, ताकि रूट कॉज ही खत्म हो जाए, वजह ही ना रहे। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल होना चाहिए। ड्रग माफिया के खिलाफ हमने बेहतरीन कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। बड़े मगरमच्छ को पकड़ा है, उसमें जो जो कॉल्स आई हैं वो हम बता नहीं सकते कि हमारी जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ वहाँ पर घूमती हैं, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमारे लिए 100 साल के लिए वहाँ पर टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया है 1947 से लेकर 2047 तक। ये हमारे लिए कबायली अजला के लिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान का साथ दिया था, वो हमारा टैक्स फ्री जोन है। फाटा भी था और पाटा भी था। हाँ, पाटा पहले मर्ज हुआ था, अभी जो है फाटा मर्ज हुआ है। आप नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और ड्रग्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए तैयार? ड्रग्स के अगेंस्ट हम इतना एक्शन ले रहे हैं, ये 2 महीनों में जो एक्शन मैंने लिया है इससे पहले जो है किसी ने नहीं लिया। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर से नहीं आती, चमन से आती है। चमन से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कितना रास्ता है, ठीक, वहाँ पर आ रहे। आप वहाँ तक नहीं रोक रहे, वहाँ तो कीजिएगा, लेकिन अटक के पुल के ऊपर रुकी जाती है ना। पंजाब में नॉन कस्टम पेड गाड़ी नहीं घूम सकती, पकड़ी जाती है, एक्साइज वाले पकड़ते हैं। ये एक्सरसाइज आप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन आप, मुझे उसको आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि 2047 से तो कम से कम इनको हाथ नहीं लगाया जाएगा। आप 4758 अरब रुपए जो हमारा बकाया है आप वो दे दें और ये बंद हो जाएगा। वो दें, मेरे आपको कोई तो कंपनसेशन हम अपनी आवाम को देना। नाज़रीन, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मैंने तीसरा सवाल किया कि क्या तहरीक इंसाफ कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तस्वुर करती है? अगर करती है तो क्या उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए? चल साहब, आपकी जमात के ऊपर एक और इल्ज़ाम जो लगता है, जो आपके मुखालिफिन लगाते हैं, वो है कि आपका TTP के हवाले से, दहशतगर्दों के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक दहशतगर्द तंजीम तस्वुर करते हैं? 100% करते हैं। तो लेकिन आप चाहते हैं कि अगर कोई भी मामला हल करना है तो मुज़ाकरात इनसे होने चाहिए, इनके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा ही? ऑपरेशन के कई अकसाम होते हैं। जो मिलिट्री ऑपरेशन ये अनाउंस करते हैं वहाँ पर इमरजेंसी लग जाती है।
یہ ملٹری آپریشن میں ڈرونز کرتے ہیں. ڈرون یہ نہیں دیکھتا کہ نیچے جو ہے کون ہے. ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بٹھائیں تاکہ مشترکہ ایک پلان ہو. پھر آپ پر انگلی نہیں اٹھے گی, ہم سب پر اٹھے گی کہ آپ سب نے جو ہے مشترکہ پلان بنایا تھا, ہمارا تو اس میں کام نہیں تھا. ہم بیٹھیں گے تو باقی چیزیں وہ وہاں پر میڈیا پر نہیں بتا سکتے یا کھلے نہیں بتا سکتے, لیکن ایک پلان بن سکتا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے. ٹی ٹی پی کا ایک موقف یہ ہے کہ جی ہم آئین پاکستان کو نہیں مانتے, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نہیں مانتے, اور یہاں پہ شریعت کا لا جو ہے وہ ہم امپلیمنٹ کروا کے رہے. آپ ان میں سے کسی ایک شرط کے اوپر بھی ان کو اسپیس دینے کے لیے تیار تو نہیں ہے؟ کیا آپ کی پوزیشن یہ ہے؟ ٹی ٹی پی کے علاوہ جس نے ساری عمر جو ہے بندوق بھی نہ اٹھایا ہو, وہ میرے ملک کا آئین نہیں مانے گا. وہ اگر ہمارے ملک کا جھنڈے کی بے حرمتی کرے گا, اگر وہ میری قومی ترانے کی بے حرمتی کرے گا, اس سے میں کوئی بات نہیں کروں گا. ٹھیک. اور ناظرین, اسی ملاقات میں سینئر صحافی اسرار رانا بھی موجود تھے. انہوں نے وزیر اعلیٰ سے موجودہ سیاسی صورتحال پر پوچھا کہ کیا تحریک انصاف کے معاملات صرف ٹکرانے یا مزاحمت کے ذریعے ہی حل ہوں گے یا اس حوالے سے کوئی اور راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. کیا یہ پی ٹی آئی طے کر چکی کہ صرف اس سے ٹکرانے ہی ہے یا کوئی رستہ درمیان کا بھی نکالنا ہے؟ دیکھیں, آپ کی بات یہ صحیح ہے, ٹکرانا تو نہیں ہے لیکن مزاحمت بھی نہیں چھوڑنی, اور مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اپنے لوگوں سے تو مذاکرات ہم کریں گے, لیکن اس لیول پر کہ لیول برابر ہو, ہاتھ اوپر نیچے نہ ہو, اس پر کریں گے اور صاحب اختیار کے ساتھ. ناظرین, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے اپنی ملاقات میں نے آخری سوال وہ پوچھا جس کا شور ان کے دورے کے تینوں دن سنائی دیتا رہا. میں نے وزیر اعلیٰ سے سوال کیا کہ پنجاب حکومت نے پیغام دیا ہے کہ کیسا لگا آپ کو لاہور. پنجاب حکومت کہتی ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے کتنی ترقی کی ہے, کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے, اور بطور چیف منسٹر خیبر پختونخوا یہاں سے کچھ چیزیں دیکھ کر جا رہے ہیں کہ پشاور میں کچھ ایسا کریں گے. پنجاب گورنمنٹ نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ آپ آئے ہیں لاہور, آپ نے گھوما پھرا ہے, وزٹ کیا ہے, کیسا لگا ہے لاہور آپ کو؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں ہم نے کتنی ترقی کی ہے یہاں پہ, ہم نے لاہور کو کیا ٹرانسفارم کر دیا ہے. تو بطور سی ایم کے پی کچھ چیزیں یہاں سے دیکھ کے جا رہے ہیں کہ ہاں یہ پشاور میں یا دیگر شہروں میں بھی امپلیمنٹ ہو. اچھا, یہاں پر 3 ایشوز تھے. لاہور تو لاہور ہے, لیکن اس دفعہ میں نے اس لیے نہیں دیکھا کہ سارے راستے انہوں نے بند کیے ہوئے تھے. اچھا, دوسری بات کہ جو گرینری میں دیکھنا چاہ رہا تھا وہاں پر جو ہے ایک تصویر لگی ہوتی تھی اور ایک ہی چہرہ اس پر ہوتا تھا, ہاں دوسرا تھا نہیں. اور میرے خیال میں یہ عوام کا پیسہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ لاہور ڈیولپڈ ہے لیکن روڈوں سے قومیں نہیں بنتی. یہ میرے لیڈر کہتے ہیں. بہترین بتیاں لگی ہوئی ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کی سیاسی بتی بجھ گئی ہے. مطلب نہ بتیاں ان کو بچا پائی ہیں نہ سڑکیں ان کو بچا پائی ہیں. ناظرین, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے میری اس ملاقات کا دورانیہ تقریباً 50 منٹ تھا. انہوں نے اس اہم نشست میں اور بھی مختلف سوالات کے جوابات دیے. ایک سوال علیمہ خان کے بیان سے متعلق پوچھا گیا جس میں انہوں نے مذاکرات کی مخالفت کی تھی. اس سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ علیمہ خان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے. پارٹی پالیسی کا اعلان عمران خان کرتے ہیں. ان کا جو آخری پیغام آیا اس میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا کوئی بھی عمل ہو وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس دیکھیں گے. ناظرین, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا 3 روزہ دورہ اگرچہ گزشتہ روز اختتام پذیر ہو گیا تھا لیکن 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود اس کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی رہی. اس پہ مزید گفتگو کریں گے. خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان اور پنجاب حکومت کے ترجمان دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. شفیع اللہ جان صاحب اور قاسم کاظمی صاحب, اور سینئر تجزیہ کار حماد حسن صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے شفیع اللہ جان صاحب, دورہ کیسا رہا؟ کمپلیٹ ہو گیا 3 دن کا دورہ, آپ بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھے, لیکن اس کے بعد ایک خط آج لکھ دیا گیا آپ کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کو. کیا گلے شکوے ہیں؟ آپ کا ٹور تو ٹھیک ٹھاک نہیں گزرا, آپ کی میل ملاقاتیں تو ہوتی رہی. سب سے پہلے منصور صاحب آپ کا شکریہ. بالکل 3 دن کا جو ہمارا دورہ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہم اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور جو ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بڑھ کے ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں. لیکن جس خط کی آپ بات کر رہے ہیں جو اس وقت منظر عام پہ بھی آ چکا ہے اور اس وقت میڈیا کی زینت بھی ہے, اس میں وہ تمام چیزیں مینشن کی گئی ہیں کہ جس طریقے سے ہمیں وہاں پہ سرکاری طور پہ ہینڈل کیا گیا ہے, جان بوجھ کے جس طریقے سے اس دورے کو خراب کرنے کی کوشش ہوئی ہے, جس طریقے سے کرفیو لگائے جاتے تھے, جس طریقے سے لبرٹی چوک کو بند کیا گیا, جس طریقے سے ہمارے ورکر کو کرفیو لگا کے ہمارے پاس آنے سے منع کیا گیا, جس طریقے سے
مزار اقبال پہ لوگوں کو وہاں سے خالی کروایا گیا، جس طریقے سے فوڈ اسٹریٹ کو بند کیا گیا، جس طریقے سے لنڈا بازار کے دکانوں کو بند کیا گیا، جس طریقے سے 80 لوگوں پہ FIR کی گئی، جس طریقے سے 1100 لوگوں کو ہٹایا گیا، جس طریقے سے ہمارے 11 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جس طریقے سے سیکیورٹی کے بہانے میں ہماری موومنٹ روکی جاتی تھی، جس طریقے سے ہمیں عمر سرفراز چیمہ کے گھر سے جانے سے روک دیا گیا، احسان نیاز کے گھر کے جانے سے روک دیا گیا، تو یہ تمام تر چیز اس خط کی زینت ہے۔ نہیں تو شفیع اللہ جان صاحب، ظاہری بات ہے، میں ابھی اگر جب سوال کروں گا کوثر کاظمی صاحب سے، سب سے پہلی وہ بات یہی کریں گے بھائی وزیر اعلیٰ آئے ہوئے تھے خیبر پختونخوا کے، خدا نخواستہ ان کے اوپر کوئی حملہ ہو جاتا، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا تو تب آپ نے پنجاب گورنمنٹ پہ ڈال دینا تھا، تو ان کی سیکیورٹی بھی تو اتنی ضروری تھی۔ دیکھیں منصور صاحب، سیکیورٹی دینا اور سیکیورٹی دینے کی آڑ میں ہماری موومنٹ روکنا، کیا سیکیورٹی انہوں نے ہمیں دی؟ 2 موبائل پولیس کی گاڑیاں، دیٹس آل۔ ٹھیک، یہ تو الٹا زمان پارک کے اطراف کو بند کر دیا گیا، جہاں سے ہم گزرتے تھے وہاں کی لائٹیں بجھا دیتے تھے، سائڈوں کی مارکیٹیں بند کر دیتے تھے، ٹھیک، اگر بلڈنگز میں کوئی لوگ ہوتے تھے تو ان کو باہر نہیں آنے دیتے تھے، اگر کوئی ہمارے قریب آنا چاہتا تھا تو ان کی ایک وہ ٹک ٹاکر کیا ہے، SP ہے کیا ہے وہ، نقوی صاحبہ، ان کی جو ایک چیٹ ہے وہ منظر عام پہ آ چکی ہے، جس طریقے سے 9 صحافیوں کو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے پلانٹ کر کے اسمبلی کی راہداریوں میں بھیجا، اس کے باوجود ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے، خوف کے بت ہم نے توڑ دیے۔ ٹھیک، مریم نواز کو انہوں نے 3 سال انویسٹمنٹ کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ایک ناجائز حکومت دلوا کے پنجاب پہ بیٹھایا ہوا ہے، ان کی جو سلطنت یا جو تخت لاہور تھا اس کو ہم نے 72 گھنٹوں میں تہس نہس کر دیا۔ آپ نے 72 گھنٹے میں تہس نہس کر دیا، ٹھیک ہے۔ کوثر صاحب، یہ بہت لمبی ایک لسٹ میں تو لکھ رہا تھا ساتھ ساتھ، جو یہ شفیع اللہ جان صاحب بھی لکھ رہے تھے، یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے آپ کی گورنمنٹ کے اگینسٹ، آپ کیوں اتنی پریشانی کس بات کی تھی؟ کبھی چکری کا ریسٹ ایریا بند کر دیتے ہیں، کبھی لائٹیں بند کر دیتے ہیں، فوڈ اسٹریٹ کے اوپر جانے نہیں دیتے، یہ کیا سائنس تھی ساری چیز کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تہس نہس کر دیا جی پنجاب کو، کمال کے الفاظ ہیں، کبھی سونامی کہتے ہیں، امن والی بات تو یہ کرتے ہی نہیں، کوئی پیار محبت والی بات تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی چھت اپنا گھر ہم دیں، اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ ہم دیں، ای بائکس ہم دیں، راشن کارڈ ہم دیں، لوگوں کو ان کے گھروں کی دہلیز پر دوائیاں ہم دیں، یونیورسٹیز، کالجز، ہاسپٹلز ہم بنائیں، اور لوگ لاہوری خاص کر تالیاں بجاتے ہوئے ان کے لیے نکل پڑیں، جن سے آپ سوال کریں، کوئی اور صحافی سوال کرے، بھائی آپ کی عوام آپ سے اپنی بنیادی ضروریات زندگی کا سوال کرتی ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، ہم سے تو وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں، کوئی ہمیں دو دوائیاں دو، گھر دو، تعلیم دو، صحت دو، وہ تو کہتے ہیں عمران خان کی رہائی۔ تو ایسے کلٹ کے لیے لوگ تالیاں بجاتے ہوئے نکلے۔ اب یہ کسر رہ گئی ہے کہ ہم وہاں پہ اپنے چند لوگوں کو جو فوڈ اسٹریٹ میں ہوں یا لاہور میں گھوم رہے ہوں، ان کی ریکویسٹ کرتے یار یہ 15-20 بندوں کا ٹولہ ایک لاہور میں گھوم رہا ہے، خدا کے لیے ان کے پیچھے آ کے تالیاں بجاؤ۔ بھائی عمران خان کے نام پہ چلیں 1000 نہیں 1500 2000 بندہ نکل آتا، نہیں نکلا۔ کرفیو، بالکل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم میاں نواز شریف کے پاس ہوتے تھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ وکلا تحریک جو تھی، عدلیہ بچاؤ تحریک، جب میاں صاحب ماڈل ٹاؤن والے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ ایک بندہ نہیں ہوتا جو خالی گراؤنڈ ہے ساتھ، تو جب باہر نکلے تو اس وقت بھی کرفیو تھا وہاں پہ، لیکن ایک جمع غفیر تھا میاں نواز شریف کے ساتھ، تو وہ ان رکاوٹوں سے گھبراتے نہیں ہیں پنجاب کے لوگ۔ اگر انہوں نے نکلنا ہو، انہوں نے آپ کی کرتوتیں دیکھی، آپ اسمبلی میں جاتے ہیں، آپ خود سے نام دیتے ہیں وہاں پہ کہ بھائی یہ افراد ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اب وہ لسٹ کے اندر جن افراد کے نام نہیں تھے ان کو روکا گیا، آپ نے وہاں پہ لڑائی شروع کر دی، آپ نے گالیاں شروع کر دی، آپ نے پولیس افسران کو، سیکیورٹی اہلکاروں کو دمکانا شروع کر دیا، اور اس کا ملبہ ہم پہ گرایا۔ بھائی ان لوگوں نے ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ بھائی اس میں ہمارا قصور نہیں تھا، آپ کے اپنے بیانات تھے۔ چکری میں ذرا ریپیٹ کرائیے گا شفیع اللہ جان سے، مجھے یاد نہیں آ رہا، الفاظ میں بھول گیا ہوں کہ سب سے پہلے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ کیا فرمایا تھا، ذرا ریپیٹ کریں گے یا آپ ان کو کرنے دیں گے؟ یار میں یا نادم ہے اس پہ یا شرمندہ ہے؟ شفیع اللہ جان صاحب آپ پہلے جواب دے دیں، آپ نادم ہے جو کچھ آپ نے چکری انٹرچینج کے باہر کہا تھا؟ جو چکری انٹرچینج کو انہوں نے سیل کیا تھا، جہاں پہ پنجاب پولیس کھڑی تھی، جہاں پہ اندر جانے کے لیے انہوں نے پک اپ لگا، جو ان ہونے کا راستہ تھا، وہاں پہ انہوں نے ایک پولیس کیبن کھڑی کی تھی، جہاں پہ DSP ہمارے اراکین کو دھکے دے رہے تھے، جہاں پہ SHO کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ اس چکری کی بات کر رہے ہیں؟ جی اسی چکری کی بات کر رہے ہیں۔ جی بھائی چلیں مان لیا اسی چکری کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے جو الفاظ بیان کیے آپ ان پہ قائم ہیں یا شرمندہ ہے؟
देखिए वो जो स्टेटमेंट वहाँ पे हुई है, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब आए हैं, तो मैंने कहा जी मोहसिन नकवी साहब क्या करने आए हैं। अच्छा, आपने ये कहा था सर, हमने तो सुना कुछ और अच्छा था। चले, मुकरना तो आपके लीडर, ये तो आपकी गुट्टी में है कि आप इल्जाम लगाते हैं, बात करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। मेरी गुट्टी में मैंडेट चोरी नहीं है, मेरी गुट्टी में लोगों इंसाफ के वोटों पे डाका डालना नहीं है, मेरी गुट्टी में जनरल जिलानी की पैदाइश नहीं है, मेरी गुट्टी में जो है वो लोगों की मैंडेट पे डाका डाल के हुकूमतें बनाना नहीं है। हम बाजू से आए हैं, आपकी तरह बैसाखियों से नहीं आए। चले आपकी गुट्टी में 4 टांगे की सवारियां नहीं थी। आपकी गुट्टी में जब वो लाहौर मीनारे पाकिस्तान जलसा होता है, आपकी गुट्टी में बाजवा अब्बा जान थे। आपकी गुट्टी में अभी भी एस्टेब्लिशमेंट आपके लिए आखिरी उम्मीद है। तो ये बातें करते हुए अपना बाजी साथ लेके चला करें, आपको आफाक मेरी गुट्टी में मेरी गुट्टी में आज भी लाहौर पे मैं राज कर रहा हूँ। मेरी गुट्टी में आज भी मैं बलूचिस्तान में राज कर रहा हूँ, पंजाब में राज कर रहा हूँ। मकबूल तरीन लीडर है मेरा, सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, 180 हमने सीटें ली हैं। आप सियासी तौर पे मर चुके हैं। आप सियासी तौर पे जिस गुट्टी का जनरल जिलानी ने आपको दी थी, उसी के इंतजार में आपने वोट को इज्जत देने से मंसूर आपने याद कराया था वज़ीर आला केपी को। मंसूर शायद आपने याद करवाया था कि ये जो फॉर्म 47 का हवाला देते हैं, दांदी का हवाला देते हैं, इलेक्शन एंड मैंडेट छीनने का हवाला देते हैं, तो पिटीशन कितनी है पंजाब असेंबली में? तो जवाब आया था 10, और उस पे हैरान वो भी थे। इनको भी बताएं, ये भी हैरान होंगे। जो बातें ये अंदर करते हैं, खुदा के लिए बाहर भी करना शुरू कर दें। भाई लाहौर के अंदर आपको अहमद अजहर साहब कहते हैं मेरे करना आना, तो वो जो दूसरी तरफ आप जाते हैं तो फरमाते हैं कि गवर्नमेंट ने किसी के घर वालों को भिजवा दिया है। जी शफी साहब जल्दी से कमेंट करें, मैंने हमाद साहब वेट करें। मंसूर साहब आप ये बता दें कि उसी रात काफी लोगों ने एक शादी से दूसरे शादी पे जाना था, कर्फ्यू की वजह से 3 घंटे लगे, कर्फ्यू की वजह से फंसे रहे, तो कर्फ्यू भी इनको याद दिलाते हैं थोड़ा। अच्छा चले हमाद साहब, मैं सर आपकी राय जानना चाहूंगा। जाहिर बात है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला तशरीफ लेकर आए, मुख्तलिफ किस्म के इंसिडेंसेस हुए जो कि गालबन फेडरेशन के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब इसमें आपने दोनों जो तर्जुमान है हुकूमतों के, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही। आपके ख्याल में जो मकसद था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लाहौर का दौरा करना, पहली बात तो ये बताइए क्या आपको लगता है वो मकसद अचीव हुआ उनके दौरे का? बहुत शुक्रिया मंसूर। देखिए मंसूर, ये दोनों तो अपनी अपनी जमातों के नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन मैं और आप तो सहाफ़ी हैं, हम तो जो हक़ाइक़ होंगे उसी पर बात करेंगे। देखिए एक बात तो ये है कि जब मुज़ाकरात का डोल डाला जा रहा है, जब मामलात आगे बढ़ रहे हैं, जब बैरिस्टर गोहर और महमूद ख़ान अचकज़ई और राजा नासर अब्बास साहब मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस मौके पर अपने सूबे से निकलकर अपने मुखालिफ जमात जहाँ पर बरसर इक़्तिदार है वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी। दूसरी बात ये कि ये लोग वहाँ पर गए तो पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि इनको पूरा प्रोटोकॉल देते, वो मुंतखब चीफ मिनिस्टर हैं अवाम के, और उनके साथ वही बर्ताव करते जो माजी में होता रहा है, जो हमारी एक सियासी रवायत है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा भी नहीं हुआ। बाज़ सवालात ऐसे किए गए जो इंतहाई नामुनासिब थे। यानी आप मुंतखब वज़ीर आला से ड्रग्स के हवाले से सवाल करेंगे तो ये कौन से जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं, इसकी तायीद तो मैं और आप नहीं करेंगे। एक और बात कि इस रवैये और इस रवायत के ज़िम्मेदार कौन हैं। यानी तारीख़ी तौर पर ठीक है हमारी सियासत में कुछ तलखियाँ भी है, FSF भी है, हैदराबाद ट्रिब्यूनल भी है, बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन कम अज़ कम बात इस नहज पर तो नहीं गई थी जिस नहज पर गई। और उसे ले जाने वाला कौन था? वो इन्हीं शफी जान का लीडर इमरान खान था, जो स्टेज पर खड़े होकर ख़वातीन और बच्चों तक को नहीं छोड़ते थे। वरना हमारी सियासी रवायत कोई इतनी बुरी भी नहीं थी। फातिमा जना कायद-ए-आज़म की बहन थी और वली खान खान अब्दुल गफ़ार खान के बेटे थे। दोनों नज़रियाती तौर पर एक दूसरे के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन 60s में जब फातिमा जना अयूब खान के मुकाबिल खड़ी हुई तो पेशावर जलसे में खिताब करते हुए कहा कि ख़बरदार, मेरी पार्टी के किसी कारकुन ने मेरे साथ मशवरा किया क्योंकि यहाँ पर मेरे छोटे भाई वली खान मौजूद हैं। ये रवायत थी। वली खान कौम परस्त पुख्तून लीडर थे, लेकिन उनके सबसे करीबी दोस्त पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी ज़हूर इलाही थे।
اکبر بگٹی قوم پرست بلوچ رہنما تھے، لیکن ان کے قریبی دوست چودھری ظہور الہی تھے اور ان کے گھر آ کر قیام کرتے تھے۔ پیر پگارا اور شاہ احمد نورانی الگ الگ نظریات کے تھے، لیکن دونوں انتہائی قریبی دوست تھے۔ اب شفیع جان بات کریں گے تصویروں کے حوالے سے، کیونکہ ہمیشہ یہ بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے غلط ہوا تھا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ دونوں محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ اور نواز شریف کیا آگے چل کر نہیں گئے؟ کیا دونوں نے میثاقی جمہوریت نہیں کیا؟ کیا دونوں آئین کے یکنوکاتی ایجنڈے پر متفق نہیں ہوئے؟ کیا بے نظیر بھٹو کی وفات کے وقت نواز شریف حماد صاحب یہاں پہ بھی تو ان لوگوں نے کر دیا؟ جو لہجہ اپنایا گیا، جو تقریریں ہوئی، جو میلو ڈیزل کیا کچھ، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑی بیماری موٹو گینگ، یہ لاحقے اور سابقے کون لے کر سیاست میں آیا؟ تو دیکھیں یہ جو بھی ہوا غلط ہے، لیکن اس کی بڑی ذمہ داری پی ٹی آئی پر عائد ہوتی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم اس ٹیمپریچر کو کم سے کم کیا جائے، اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری بھی پی ٹی آئی پر عائد ہوتی ہے۔ ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے، ایک مقبولیت بھی ان کو حاصل ہے بعض پارٹس پہ، اور عمران خان یقیناً اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، ایک مقبول لیڈر ہے، تو اس ذمہ داری کو یہ جو غلط روایت ڈالی گئی ہے اس میں زیادہ حصہ پی ٹی آئی کا ہے، اب اس میں بھی زیادہ حصہ پی ٹی آئی ڈالے۔ شفیع اللہ جان صاحب، زیادہ ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے سر، روایت آپ لوگوں نے ڈالی ہے، آپ نے سیاسی مخالفین کے حوالے سے جس قسم کی زبان استعمال کی ماضی کے اندر، آج بھی آپ چاہے وہ ابھی آپ کے چکری کا جو ایک واقعہ ہے وہ ہو، یا مینا خان آفریدی صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے پنجاب اسمبلی میں وہ ہو، یہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے بغیر بھی تو سیاست ہو سکتی ہے۔ کیا جو اسمبلی کی راہداری میں مینا خان صاحب سے سوال ہوا وہ ٹھیک تھا؟ غلط تھا، اس کا جواب غلط تھا سر، سوال بھی غلط تھا، جواب بھی غلط تھا۔ کس نے پلانٹ کیا؟ کس نے پلانٹ کیا؟ آپ کے پاس کیا، آپ کے راہداریوں میں شفیع بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ پلانٹ کیا گیا؟ ہاؤ ول یو پروف دیٹ؟ منصور صاحب جان میں نے کہہ دیا کہ وہ غلط تھا۔ نہیں، میں منصور صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ منصور صاحب آپ لاہور میں رہتے ہیں، جرنلسٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی ہوں گے، کبھی آپ پوچھ لیں کسی جرنلسٹ سے بھی جو اسمبلی کو کور کرتا ہو کہ اس احاطے میں جہاں پہ یہ واقعہ ہوا اس میں کبھی صحافیوں کو اندر آنے دیا؟ کیونکہ ان کا اپنا ایک ایڈیٹوریم ہے جہاں پہ پریس ٹاک ہوتی ہے، تو ان راہداریوں میں 9 لوگوں کو گھسانا، 9 لوگوں کو واٹس ایپ کے تھرو یا کسی بھی جگہ بٹھا کے ایک سوال دینا، ان کو بریف کرنا، اور ان 9 لوگوں کا کوئی صحافت سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، چاہے وہ یوٹیوبرز تھے یا کوئی موبائل اٹھا کے جو ایک عام پیج کا صحافی ہوتا ہے وہ تھے، صرف اور صرف ان کا جان بوجھ کے یہ حالات خراب کرنا تھا۔ تو کیا یہ طریقہ ٹھیک تھا؟ کیا یہ طریقہ درست تھا؟ اپنے مہمان کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، کیا یہ مہمان نوازی تھی؟ پنجاب کا تو اتنا بڑا شفیع بھائی مائنڈ نہ کیجئے گا بات کا، آج مجھے ایک حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نون لیگ نے اپنے یوٹیوبر رکھے ہوئے ہیں۔ میرے لیے ایکچولی یہ جملہ بڑی معنی خیز ہے کہ آپ نون لیگ پہ یہ الزام، ٹھیک ہے ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کا الزام درست ہو سر، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اپنی سر پوری ایک بریگیڈ رہی ہوئی ہے جو پچھلے کئی سالوں سے اسی طرح آپریٹ کرتی رہی ہے اور اپنے مخالفین کو اسی طرح ٹارگٹ کرتی رہی ہے۔ منصور صاحب، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس مریم نواز صاحبہ نے ایک سیل بنایا تھا، لوگوں کے غیر اخلاقی ویڈیوز کی دھمکیاں لوگوں کو دیتی تھی؟ یہ ان کی تاریخ ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا۔ پھر بغیر ثبوت کے بعد میں نے آپ کی ٹائم پہ بات نہیں کی کاظمی صاحب، بغیر ثبوت کے بولی جاؤ بغیر ثبوت کے، ٹینشن ہی نہ لو یار۔ منصور صاحب یہ شو ایسے نہیں چلے گا، جھوٹ کسی کے باپ کا ہے۔ چلے ایک ایک کر کے کوثر صاحب ایک ایک کر کے سر، ایک ایک کر کے ابھی ان کی باری ہے۔ مطلب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ثبوت آپ کے پاس نہیں ہوتا تو کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ کوثر بھائی آپ اس کے بات کر لیجیے گا نا، لوگوں کی ویڈیوز تھی، آپ جب غلط بیانی کریں گے تو آپ کو روکا جائے گا۔ کوثر صاحب ویٹ ہولڈ آن، آپ کی باری آئے گی، آپ اس میں بات کیجیے گا، ابھی ان کو بات چلیں بھائی میں چپ کر جاتا ہوں سر، ثبوت ضرور مانگیے گا۔ شفیع صاحب بات کمپلیٹ کیجیے، آپ ثبوت بتا دیجیے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہو کہ میرے پاس تمہاری یا فلاں شخص کی غیر اخلاقی ویڈیوز ہے، میں ریلیز کر دوں گی۔ سوری آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ میں نے کہا جی، میں نے کہا آپ کے پاس یہ ثبوت ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کبھی یہ دھمکی دی ہو کہ جناب فلاں بندے کی غیر اخلاقی ویڈیوز ہے، میں ریلیز کر دوں گی؟ منصور صاحب یہ چیز سب کو معلوم ہے کہ محترمہ ایک سیل چلاتی تھی، اس سیل میں یہی سارے کارنامے ہوتے تھے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اچھا یہ شفیع صاحب یہ جو لفظ ہے نا سیل کا، یہ سیل چلاتی تھی، آپ کے الفاظ اس طرح آ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی ٹارچر سیل چلاتی تھی،
سر میڈیا سیل آپ کا بھی میڈیا سیل ہے، آپ کا بھی میڈیا سیل ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا میڈیا سیل ہوتا ہے. بات نہیں کرو، ٹارچر تو بیچارے پنجاب کی عوام ہو رہی ہے کہ ایک ان الیکٹڈ اپنی ہاری ہوئی سیٹ محترمہ جو ہے اس وقت پاکستان. جی آپ بھی بات کیجئے شفیع صاحب. نہیں کہاں میں نہیں بھاگوں گا کاظمی صاحب، میں آپ جیسے 3-4 مزید آ جائے میں ان کو بگاؤں گا، میں نہیں بھاگنے والا، ٹینشن نہ لیں. سر آپ بات لیکن آپ پھر سچ نہیں بولتے نا، سچ نہیں بولتے یار. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا منصور صاحب کی اسمبلی سے لے کے ہائی کورٹ تک، ہائی کورٹ سے لے کے لبرٹی چوک تک، لبرٹی چوک سے لے کے فوڈ اسٹریٹ تک، فوڈ اسٹریٹ سے لے کے اسیران کے گھروں تک، اور پھر زمان پارک تک، جو ان کے یہ بھرتی کیے گئے 8-9 جو صحافی تھے، 100 کارڈ صحافی، میں تو ان کو صحافی نہیں کہوں گا، ان کے پاس ایک ہی اسکرپٹ تھا، ان کی ڈیوٹی یہ تھی، اور یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کا پلان تھا. جیسے ہم پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں، چکری انٹرچینج سے لے کے واپس آنے تک، منصور صاحب میں جب کل رات واپس آ رہا تھا، میں یہ حلفاً بات کر رہا ہوں، جب میں سکی کی انٹرچینج پہ اندر جو ریسٹ ایریا تھا وہاں میں نے ڈیزل بھروانا تھا اپنی گاڑی میں، تو وہاں پہ انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، وہاں پولیس کھڑی تھی، واپسی میں بھی انہوں نے سیل کیا ہوا تھا. تو یہ اتنا خوف عمران خان صاحب کا ہے، اتنا خوف سہیل آفریدی صاحب کا تھا. ہم دوبارہ لاہور آئیں گے اور انشاءاللہ اگلے جب ہمارا وزٹ ہوگا، یہ ایک ٹریلر تھا، پکچر ہم پوری دکھائیں گے ان کو. اگلی دفعہ کیا ایسا کریں گے جو آپ نے اس مرتبہ نہیں کیا؟ مطلب کوئی جلسہ کرنے کا اعلان ہے یا کوئی ریلی نکالنے کا اعلان ہے؟ جلسہ تو ان کا نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دے سکتا، ان کی اتنا خوف ہے عمران خان صاحب سے. ان کی گورنمنٹ تو چھوڑیں کہ ہمیں این او سی دیں مینار پاک. چلے ایک اور کام کرتے ہیں منصور صاحب، ہمیں این او سی دیں مینار پاکستان پہ 2 دن کے ٹائم پہ. آج دے تو پرسوں ہم جلسہ کریں گے، اگر یہ ہمیں یکم کو دیں گے تو ہم 3 کو جلسہ کریں گے، 3 کو دیں گے تو ہم 5 کو جلسہ کریں گے. 2 دن کے لیے ہمیں این او سی دیں. یہ پشاور میں، مردان میں، سوابی میں، کوہاٹ میں، جہاں بھی چاہیں این او سی ہم دیں گے. ہم سٹیج لگائیں گے، ہم ان لوگوں کی پارٹی کو ٹرانسپورٹ بھی دیں گے. ہمیں صرف پلینگ فیلڈ دے اور ادھر ہم ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. چلو یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیں. کوثر صاحب مکاؤ جی، میں کہتا ہوں کریں اس کو ایکسیپٹ کریں، تاکہ ان کے پاس ہو ہی نہ کچھ بولنے کے لیے شفیع اللہ صاحب کے پاس. جی اپنا منصور ایشو یہ ہے کہ ابھی میرے بھائی شفیع اللہ جان یہ فرما رہے ہیں مسلسل چھوڑے نا این او سی پہ آئیں، ادھر ادھر کی بات نہ کر. میں نہیں این او سی پہ کیوں آؤں؟ ابھی 1 سیکنڈ میں آتا ہوں این او سی پہ آتا ہوں. جواب آپ کو لاہور نے دے دیا 1000 بندہ. اگر 1011 بندے اکٹھے ہو جاتے نا لاہور میں تو میں این او سی پہ آ جاتا. وزیر اعلیٰ نکلا ہوا ہے، عمران خان کا نام لے رہے ہیں، مر جو عمران خان کے لیے گاڑی کی چھت پہ تمام طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے اور ایک بندہ نہیں نکلا. 1011 بندے نکلا تھے نا آپ کے لیے. کوثر صاحب، تو آپ این او سی کی بات کرتے کوثر صاحب، کوثر صاحب آپ کا بندہ ایک نہیں نکلا وہاں پہ. ایک منٹ کوثر صاحب، سر ایک منٹ شفیع صاحب، 1 منٹ سر. کوثر صاحب اس سے تو بہتر ہے سر اگر بندے نہیں نکل رہے کر دیں ایکسپوز ان کو یہ، تاکہ دوبارہ لاہور آئی نا، ان کو کر دیں ایکسپوز. نہیں منصور، میں یہ جو بندہ کہتا ہے نا 4 بندے بھی آ جائیں تو میں بھاگوں گا نہیں، ہمیشہ کہتا ہے، لیکن آگے سے جواب کوئی نہیں ہوتا. آپ جواب ان سے مانگیں. ابھی انہوں نے ہماری میڈم چیف منسٹر پہ الزام لگایا نیشنل میڈیا پہ آپ کے شو پہ بیٹھ کے کہ وہ ایک سیل چلاتی تھی اور وہاں پہ ویڈیوز بنتی تھی. ثبوت نہیں ہوگا کیونکہ لیڈر کون ہے؟ عمران خان. وہ 35 پنکچر سیاسی بیان تھا، وہ فلاں سیاسی بیان تھا. بائی دا وے آج 1 منٹ منصور، آج 61 دن ہو چکے ہیں وہ اکانومسٹ کی سٹوری کو آئے ہوئے. ان سے پوچھیں کہ برطانیہ کا رخ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی آپ کی بشرا بی بی کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے بقول ان کے جھوٹ بولا ہے؟ تو کیا کوئی ایک بندے نے برطانیہ میں ان پہ کیس کیا ہے؟ ہم نے تو بار بار کیا ہے. یہ 35 پنکچر کی بات کریں، یہ شہباز شریف پہ الزام کی بات کریں، زلزلہ زدگان فنڈ کی بات کریں، کاوے موسوی کی بات کریں، جو بات آج یہ پیچھے انہوں نے کیا برطانیہ میں، منہ کی کھا کے ان کو واپس ہم نے بھیجا وہاں سے. تو کیا یہ اکانومسٹ پہ کیس کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ جس نے ہر وہ بات کی ہے جو تمام میڈیا ہاؤسز کرتے رہے، ہم کرتے رہے، اور کہا جاتا تھا ایک پاک دامن بی بی پہ الزام لگا رہے ہیں. کیا یہ وہاں پہ جائیں گے؟ رہی بات لاہور میں این سی، میں آپ کو بتاؤں جی، این او سی ان کو دیں.
آپ نے دیکھا، پورے پنجاب نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا، نام عمران خان کا لیا جا رہا تھا، 1011 بندے یہ لاہور میں نہیں نکال سکے، سیکیورٹی ان کو ہم نے دی، جہاں پہ آپ نے چیف منسٹر سے ملاقات کی اس کے باہر بھی پولیس والے اور ڈالے کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو کسی قسم کا پنجاب میں کوئی نقصان پہنچے، کیونکہ الزام انہوں نے ریاستی اداروں پہ لگانا ہے، الزام انہوں نے افواج پاکستان پہ لگانا ہے۔ یلدا حکیم جو ہیں وہ ان کی آج کل لیڈر ہیں، عمران خان کے بچے ہوں، پی ٹی آئی ہو، آپ اس کے حوالے سے بات کریں گے، ہر وہ بندہ جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا، ایٹمی اثاثوں کے خلاف بات کرے گا، وہ تیار ہے۔ کوثر صاحب، اصل بات یہ ہے کہ سر آپ کی گورنمنٹ کی جانب سے ان کا نام لگا کے، ان کی تصویر لگا کے ایک ٹویٹ کی گئی جو کہ آفیشیل ہینڈل سے ٹویٹ کی گئی، نو ڈرگ مافیا ان لاہور۔ سر وائی وڈ یو say such a thing about a chief executive of a province؟ آپ نے کیوں لکھا یہ سب کچھ؟ یہ اس قسم کا کامنٹ کرنے کی بطور ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب منصور میں آپ کو بتاؤں وہ ڈیلیٹ بھی ہوا۔ جب لیڈرشپ کو ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں، سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر کئی افراد ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی اس کے اوپر جو بھی سوشل میڈیا سر who's responsible؟ کوثر صاحب who's responsible؟ ظاہری بات ہے سوشل میڈیا ہے، آپ کے انفارمیشن منسٹری کے انڈر آتا ہوگا، عظمہ بخاری صاحبہ کے انڈر آتا ہوگا، یہ انہی کے انڈر ہے۔ جو چیز ڈیلیٹ ہوتی ہے نا منصور، جو چیز ڈیلیٹ ہوتی ہے، میں تو بڑے کھلے دل کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، ڈیلیٹ ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے، لیڈرشپ کی طرف سے اس کو ڈیلیٹ بھی کروایا جاتا ہے۔ ان کے حوالے سے جو زبان مینا خان نے استعمال کی اور شفیع جان خود آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں، کیا یہ کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ان گھٹیا قسم کے الفاظ پہ معذرت کریں گے؟ سر یہ کوثر صاحب میں تو چلو کہہ دیتا ہوں نا، کوثر صاحب سنیں سر، سنیں سہیل آفریدی صاحب سے، کوثر صاحب سہیل آفریدی صاحب سے میں نے خود کل ملاقات میں یہ سوال کیا تھا کہ مینا خان آفریدی صاحب نے جو زبان استعمال کی وہ کیا درست تھی؟ انہوں نے کہا نہیں یہ غلط زبان تھی، انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ سہیل آفریدی صاحب اس پہ ایک کامنٹ کر چکے ہیں، بات کر چکے ہیں۔ سر آپ نے ڈیلیشن کی ہے تو ادھر سے سی ایم نے بھی ڈیلیشن کروا دی ہے نا۔ دیکھیں یہی تو بات ہے نا، جب مرکزی ہمارے ہاں یہ میں آپ کے پروگرام میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا منصور، جتنی باز پرس میری کی گئی تھی، جس طریقے سے مجھے ڈانٹا گیا تھا، میں نے بار بار اس کا ذکر نیشنل میڈیا پہ بھی کیا کہ ایک بندے کو میرے ہاتھوں چپیڑ لگی آپ کے پروگرام میں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیڈرشپ جب کوئی چیز دیکھتی ہے اس طرح کی جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس کو روکا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو بندہ زیادہ بدتمیزی کرتا ہے، جو بندہ گالم گلوچ کرتا ہے، جو بندہ ریاستی اداروں پہ اٹیک کرتا ہے، پی ٹی آئی کے اندر اس کو لیڈر مانا جاتا ہے۔ مثال شفیع جان کی لے لے، آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے میرا بھائی، بات یہ ہے کرنے کی بھائی جان اس طرح کے جو سلسلے ہیں۔ حماد حسن صاحب، یہ سارے معاملات سر جس طرف جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایکچولی سنجیدہ ہے مذاکرات کرنے کے حوالے سے، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بیسکلی صرف ٹائم گیننگ ٹیکٹکس ہیں دونوں سائڈ سے، کہ ہم پہلے ایک مومنٹم ڈیولپ کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے کیا مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر تدبر اور بصیرت والے لوگ نہیں ہیں، اس کے اندر سنجیدہ لوگ نہیں ہیں۔ اسی پی ٹی آئی کے اندر بیرسٹر گوہر بھی ہیں، اسی پی ٹی آئی میں بیرسٹر علی ظفر بھی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کسی حد تک، بلکہ سہیل آفریدی گو کہ نوجوان ہیں اور پہلی بار ایک طاقتور منصب پر آئے، لیکن پھر بھی ان کا رویہ اسی طرح نہیں ہے جو رویہ مینا خان آفریدی کا ہے یا شاہد خاٹک کا ہے، یا بدقسمتی سے شفیع جان بیٹے میرے چھوٹے بھائی ہے لیکن انہوں نے جو لہجہ استعمال کیا وہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر ایک سنجیدہ قیادت ابھر رہی ہے، اور بہت سے کارکن جو پی ٹی آئی کے جینون کارکن ہیں، جو سوشل میڈیا ٹولز نہیں ہے، جو گالم گلوچ نہیں کرتے، تو وہ ان کو بہت اہمیت بھی دیتے ہیں، ان کی بات کو سنتے بھی ہیں، اور مذاکرات کے معاملات کو آگے بھی وہ لوگ بڑھا رہے ہیں جو بہت سنجیدہ ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ گالم گلوچ، سوشل میڈیا ٹرولنگ اور باہر بیٹھے یوٹیوبرز، ان کا لب و لہجہ، یہ پی ٹی آئی دو حصوں میں منقسم نظر آ رہی ہے۔ ایک تو وہ لہجہ ہے جو 2011 سے ان کو چمٹا ہوا ہے، اور وہ لہجہ تخلیق کرنے والا، اس لہجے کو کریٹ کرنے والا عمران خان ہی تھا، ان کا لہجہ یہی تھا۔ عمومی طور پر جو لیڈر کا جو مزاج ہوتا ہے، جو اس کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، وہ پھر سرایت کر جاتا ہے کارکنوں میں بھی، اور پی ٹی آئی کا رویہ بھی یہی بنا۔ اب چونکہ عمران خان 2 سال سے جیل میں ہے اور ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کم ہو گئی ہے، تو جو سنجیدہ لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، وہ سامنے آ رہے ہیں۔
अगर इसी तरह मामलात आगे बढ़े तो आने वाले दिनों में PTI के लिए अच्छी सूरत हाल सामने आ सकती है, बशर्ते कि वो संजीदगी और तदब्बर के रवैये को अपना ले। लेकिन अगर PTI उस रवैये की तरफ पलटी जो माजी में होता रहा है, स्टेजेस पर खड़े होकर लोगों की ख़वातीन को गालियां देना, बच्चों को गालियां देना, जांबलब मरीज़ों का मजाक उड़ाना, मुर्दों का मजाक उड़ाना, अगर उस रवैये से PTI निकली तो फिर मुज़ाकरात ही मुज़ाकरात हैं, फिर रास्ते ही रास्ते हैं। बहुत सारे तमाम सियासी कुव्वतें, तमाम दानिश्वर, तमाम इंटेलिजेंशिया उनके साथ खड़ी होती जाएगी और उनकी मजलूमियत में उनका साथ देगी। लेकिन अगर PTI उस रवैये की तरफ गई जो पहले दिन से उनका रवैया है, तो फिर कोई भी उनके साथ खड़ा नज़र नहीं आएगा। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई के अलावा उनके साथ कोई सियासतदान नहीं खड़ा है, वरना माजी में इस तरह नहीं हुआ। फातिमा जनाह के साथ तमाम सियासी कुव्वतें खड़ी हुई थी। बेनज़ीर भुट्टो के वालिद को फांसी हुई, शफीउल्लाह जान साहब, ये हमाद साहब का जो तज्जिया है आपने सुना है, क्या ये मुमकिन है कि आप जरा थोड़ी सी अपने रवैये में नरमी लेकर आएं ताकि दीगर सियासी जमातें भी आपके करीब आ सकें, आपके साथ मिलकर एक तहरीक चला सकें? देखिए मंसूर साहब, मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा। आप लाहौर रहते हैं, क्या आप हल्फन ये बताएंगे क्या लाहौर में कर्फ्यू नहीं लगी पिछले 3 दिनों में जब हम वहां पे मौजूद थे? क्या रास्ते नहीं बंद हुए? नहीं सर, कर्फ्यू तो नहीं लगी है। मैं कर्फ्यू का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल कर सकता कि कर्फ्यू लगी हो। कर्फ्यू नहीं लग सकती सिक्योरिटी के लिए। हाँ, क्या लिबर्टी चौक को बंद नहीं किया गया? अच्छा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको, आप लोग लिबर्टी चौक पे कितने बजे पहुंचे थे बताइए? 9, 9:30। आप 9:30। मैं 8 बजे लिबर्टी चौक के ऊपर खड़ा हुआ था, 8 बजे तक। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं खुद लिबर्टी चौक पे खड़ा हुआ था। पुलिस की नफरी वहां पे मौजूद थी, सिक्योरिटी के लिए वहां पे मौजूद थी। लेकिन जाहिर बात है, आप जब वहां पे आ रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी देना भी उनका फर्ज है। लेकिन ये लफ्ज इस्तेमाल करना कर्फ्यू, मतलब कर्फ्यू बड़ा सख्त लफ्ज होता है सर। उसमें तो दुकानें भी बंद हो जाती हैं, उसमें बंद नहीं की गई थी। सॉरी, क्या बिल्डिंग में लोगों को बंद नहीं किया गया था? क्या मसीह बरादरी को लोगों को नहीं उठाया गया था? क्या हमारे वर्कर्स को नहीं उठाया गया था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम जिसके हाथ में था उसको नहीं रोका जा रहा था? क्या वैन में हमारे कारकुन नहीं मौजूद थे लिबर्टी चौक पे? ठीक, ये सब कुछ। लेकिन कर्फ्यू सर, कर्फ्यू की डेफिनेशन कुछ और होती है ना। आप कर्फ्यू का लफ्ज इस्तेमाल करें, आप ये कहें आपके कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, ये बात मैं आपकी एग्री कर लूंगा। बंद है, चारों तरफ पुलिस खड़ी है, दकम पेल है, प्रिजन वैन है, गिरफ्तारियां हैं, तशद्दुद है, लाठी चार्ज है, तो कर्फ्यू ही हुई फिर। शफी भाई, आपके ख्याल में लिबर्टी चौक में कितना पुलिस वाला खड़ा होगा अंदाजन? मैं आपसे चले नंबर पूछता हूँ, कितना को खड़ा होगा वहां पे? देखिए, जब हम वहां पे पहुंचे तो चारों अतराफ से वो बंद था, हमें रोका गया। वो फुटेज भी मौजूद है मेरे ट्विटर अकाउंट पे, वहां पे मेरी कितना पुलिस वाला होगा? कोई आइडिया देना, कितना पुलिस वाला खड़ा होगा वहां पे? जो 250-300 तो मैंने खुद देखा है। नहीं सर, आप कम बता रहे हैं। मैं इसको 2,500-3 हज़ार कह देता हूँ। चलें इस तरह कर लेते हैं, 2,500-3 हज़ार पुलिस वाला खड़ा होगा लिबर्टी चौक पे। लेकिन सर, अगर आपकी कॉल पे वहां पे 25,000 बंदा निकल आता तो ये 2,500-3 हज़ार क्या उसको रोक सकता था? जो कि आप 2,500-300। देखिए, हम अपने मैं कह रहा हूं ना, उन लोगों को तो बंद कर दिया गया, बिल्डिंग्स में दुकानें बंद कर दी गई, 2-2 किलोमीटर दूर नाके लगाए गए, तो लोग कैसे सोहेल अफरीदी तक पहुंचते? यार शफी भाई, वो कारकुन आपके दुकानों में तो नहीं छुपे हुए थे ना, उन्होंने तो सड़क पे आना था, तो उन्होंने उससे कोई खौफ का आलम बनाया गया है। एक खौफ का आलम था। इस तरह लग रहा था जैसे पता नहीं सोहेल अफरीदी इनकी जो ये जिस तरीके से इक्तदार पे काबिज है, इनको तहस नहस कर देगा, इनसे ये वजीर आला शिप छीन लेगा और इंशाल्लाह ये करीब ऐसा होगा। शफी ये कैसे कारकुन थे जो इससे डरे, वरना इसी लाहौर में चौकों में जियालों ने खुद सोचिया की खौफनाक मार्शल के अंदर, ये तो आपके कारकुन हैं। हमेशा आप तहरीक इंसाफ की रवैयों को ही निशाना बनाते हैं, हमारे ऊपर तनकीद करते हैं। कभी आप भी तवाज़ुन को बरकरार रखा करें। ये हमाद साहब से फरमा रहे हैं आप? तो मैं तो शफी आपसे कह रहा हूं कि इसी लाहौर में जियालों ने खुदसोसियां तक की थी, खौफनाक मार्शल्ला के अंदर निकल आए। प्लांटेड कह देगा शफी जान, हमाद साहब प्लांटेड कह देगा भाईजान। कौसर साहब, मैं जरा आपकी तरफ आऊंगा। सर, एक जहां पे इनके रवैयों के ऊपर बात हो रही है, वहीं पे आज आपकी पार्टी की एक रहनुमा ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर एक करारदाद जमा करवाई है और उसका ताल्लुक जो है वो टिरियन वाइट के साथ है कि जनाब नादरा जो है वो इसके ऊपर एक्टिवेट हो और नादरा जो है वो उनको प्रॉपर एक शनाख्त दे और ये सब कुछ करे। सर, ये किस किस्म की सियासत है? या आपकी पार्टी की रुकन की जानिब से, MPA की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में किया गया है? इज इट वर्थ इट सर
ایک جگہ آپ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جی ماؤں بہنوں کی عزت ہونی چاہیے اور دوسری جگہ آپ اس قسم کی قراردادیں جمع کرواتے ہیں وہاں پہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر. دیکھیں منصور، یہ جو اراکین اسمبلی ہیں صوبائی، یہ وہ اپنی مرضی اور منشا سے یہ بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس امریکن عدالت کا ایک فیصلہ موجود ہے. میں نہیں بات کرنا چاہتا اس پہ، میں نہیں بات کرنا چاہتا. میں نے یورپ میں 15 سال صحافت کی ہے. ہم نے اس فیصلے کو بڑی ابھی بھی آپ باریکی کے سے پاس دیکھا برٹش ہے. پاسپورٹ یہ ہے، فیصلہ عمران ابھی خان بھی صاحب کاظمی کے صاحب کے خلاف آیا پاس اور ابھی ان بھی کے یہ حق میں آیا. overseas پاکستانی چلیں اس سے جی کیا کہہ رہے ہیں شفیع جان صاحب؟ ذرا سر دوبارہ وہ کہیں، میں کوثر سنتا ہوں صاحب آپ کو، میں روکتا نہیں ہوں. کوثر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو برٹش چلیں پاسپورٹ میں ہے. الحمدللہ سما الحمدللہ میں برٹش نیشنل بھی اور پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر بھی ہوں. میرا جو کارڈ ہے وہ کبھی نہیں بھولتا. منصور صاحب، جب آزادی کی منصور یہاں پہ صاحب، نون تقریبات لیگ کو ہوتی کیسے تھی، لوگ جب کوئی پریزنٹ میری کر رہے ہیں فیملی جن کا کے کوئی پاس مسئلہ ہوتا پاکستانی ہے، نیشنلٹی جب نہیں ہے؟ سنیں میں آتا ہوں میری جان، میں آتا ہوں، میں ٹھنڈا اصل میں کرتا ہوں ان آپ کا کو اس لیڈر بات جو پہ. ہے یا میں شہباز بھرپور شریف ہے طریقے وہ سے بھی آپ کو باہر ٹھنڈا کے کروں دوروں گا پہ اس بات کافی پہ. رہتا ہے. میں جب بھی میری فیملی پہ کوئی ایشو ہوتا ہے، میں ایسا ڈوئل نیشنل ہوں وہاں پہ، جب بھی میری فیملی پہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو میرا کارڈ نہیں گھومتا ہوتا. میرا میں نے کارڈ مجھے صرف مل یہ جاتا ہے اور میں واضح ٹریول کرنا کر کے تھا، میں پاکستان نے آ صرف جاتا ہوں. ٹھیک ہے، کاظمی صاحب، باقی یہ ہے کہ اوورسیز کاظمی صاحب سن لیں نا، پاکستانی آپ سن کی یہ لیں. بات سن رہے ہوں گے جو آپ کے لیے چولے پڑتے ہیں کہ آپ کیا خیالات رکھتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے نہیں، میں لیے صرف کہ یہ کہہ رہا پاکستان میں ہوں کہ سیاست نون کے لیگ لیے کو ان کے جو لیے لوگ کوئی جگہ نہیں ریپرزینٹ ہے. کر رہے ہیں ان کے پاس بڑا اچھا لگا پاکستانی مجھے. نیشنلٹی نہیں ہے، وہ ڈیول نیشنل ہے. ان کے کوئی انٹرسٹ یہاں پہ نہیں ہے. آپ کو کاظمی کس صاحب نے جیسے کہا لوگ کہ پاکستانی ریپرزینٹ کرتے ہیں. نیشنلٹی نہیں ہے؟ آپ کے پاس ڈیول یہ نیشنلٹی کس نے ہے. کہا کہ آپ کے پاکستانی پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں نیشنلٹی ہے. میرے پاس آپ پاکستانی پاکستان کی پاسپورٹ سیاست میں ہے. حصہ بھی نہیں میں لے جب بھی سکتے. پاکستان آتا آپ ہوں پاکستانی سنتا لینا، سیاست میں ٹانٹا نہ حصہ بھی کرو، نہیں سن لے لو. سکتے. بھائی سن لو، سن لو آپ بھائی. پاکستان کی میرے پاس سیاست میں حصہ پاکستانی نہیں لے پاسپورٹ ہے. سکتے. اگر میں آپ نے جب بھی پاکستان کی آتا ہوں سیاست میں عملاً حصہ لینا ہے تو آپ کو برٹش نیشنلٹی چھوڑنی پڑے گی اور آپ برٹش نیشنل ہیں، یہ مان لیں آپ. چلے میں مان لیتا ہوں، میں جب الیکشن میں حصہ لوں گا میں چھوڑ دوں گا. آپ کب جا رہے ہیں برطانیہ عمران خان اور اپنی بشرا بی بی کے حوالے سے جو ایک سچی خبر لگی تھی وہاں پہ، ان کو کورٹ میں کب لے کے جا رہے ہیں؟ ذرا قوم کو بتا دیں. آپ تو بڑے سچے ہیں، بڑے مہان ہیں. آپ نے تو 458 کنال زمین نہیں لی مرک ریاض سے. آپ نے تو بالکل القادر ٹرسٹ میں ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا. آپ کے عمران خان تو مہا ایماندار ہے. تو کب جا رہے ہیں؟ اور بھیا کب جا رہے ہیں برطانیہ؟ آج 61 دن ہو گئے ہیں، اکانومسٹ کی رپورٹ آئے، 61 دن ہو گئے ہیں. پارٹی اس معاملے کو کب دیکھ تک رہی دیکھ ہے، رہی ہے؟ پارٹی کی ہی 61 دن ذمہ تو ہو داری گئے ہے. ہیں. 2061 دن پارٹی بعد کی جائے ہی گی ذمہ پارٹی. داری ہے. جھوٹا ثابت پارٹی کرے کی نا ان ہی کو، یا ذمہ مان لے داری وہ ہے. سچ تھا، یا مان لے وہ سچ تھا. آج مان لے اس نے وہ کوئی رپورٹ سچ سچی نہیں تھا. سٹوری تھی. آپ جیسے آج مانے لوگوں اس نے بات پیسے کو. دے کے وہ کالم چھاپا ہے. بشرا بی بی پہ آپ نے الزامات لگائے ہیں جو کہ غیر سیاسی عورت ہے، اکانومسٹ کو جو بھی ہم نے سابق پیسے خاتون دیے تھے. اول ہے. بالکل آپ نے پیسے دے کے یہ چیز چھاپی. یہ شفیع بھائی آپ کبھی صحافیوں پہ الزام لگا دیتے ہیں، کبھی مریم نواز کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اب اکانومسٹ پہ لگا رہے ہیں. سر اس کے ثبوت بھی تو کوئی دکھائیے. منصور صاحب جب عمران خان صاحب کا کالم چھپا تھا تو تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میگزین میں کوئی بھی پیسے دے کے کالم چھاپ سکتا ہے. جب اسی کالم پہ بشرا بی بی کے خلاف اکانومسٹ کالم کی بات چھاپا کر رہے ہیں، تو ہم یہ اکانومسٹ کی بات کر ہیں. رہے ہیں، بالکل آپ نے کہا تھا، اکانومسٹ کی بات کر رہے ہیں پیسے لے کے. آپ لوگوں نے کہا، میں نے تو بھائی ہم تو لے کے گئے نا. ایک منٹ یہیں رک جائیں. ڈیوڈ روز کو شہزاد اکبر عمران خان صاحب سے ملواتے ہیں، وہ وہاں پہ شریف خاندان کے خلاف آرٹیکل لکھتے ہیں، ہم ان کو کورٹ لے کے جاتے ہیں. پھر ڈیلی میل بھی معافی مانگتا ہے، ڈیوڈ روز بھی معافی مانگتا ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ جس بندے کاوے موسوی کو ہمارے پیچھے لگاتے ہیں وہ ہاتھ باندھ کے نواز شریف سے معافی منگواتا ہے. آپ اگر سچے ہوتے تو ان 61 دنوں میں اکانومسٹ سے معافی منگوا کے اپنے لیڈر کی ایمانداری دیانتداری پہ مور لگوا لیتے. نہیں کیا آپ نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ مور لگنی ہے سچ پہ. وہ آپ جھوٹے ثابت ہوتے وہاں پہ، اس لیے آپ نے یہ سچ مان کے جیے. مجھے اجازت دیجئے، مجھے برٹش نیشنل کاظمی صاحب سن لینا. میں بسم اللہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ میں تو پارٹی رد اس نہیں پہ کر رہا آپ کاروائی کی کرے بات. گی. میں پارٹی اس پہ کاروائی کرے گی. 1061 دنوں کے بعد 61 دن تو ہو گئے ہیں، اور کتنے دن چاہیے؟ چلے میں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے کنسرن کروں گا، پھر آپ کو رپلائی کروں گا. منصور جی حماد صاحب، بھائی میں پھر مجھے بتائیے حماد صاحب کی ذرا بات سنیے. جی ایک منٹ حماد صاحب کی بات سنیے. جی حماد صاحب. دیکھیں منصور، آج مسلم لیگ نون کی ایک ایم پی اے ہے صوبی شاہد نام ہے،
और ये मखसूस सीटों पे हुई जी है। हाँ। उन्होंने जो करारदाद जमा कराई है उस की तायीद तो नहीं की जा सकती, यानी आप ज़ाती मामलात में इस हद तक जा रहे हैं तो ऐसे महसूस हो रहा है कि जो PTI का रवैया और वतीरा था वो दूसरी जमातों में भी सरायत करता जा रहा है। रही बात सोबिया की, तो वो अमूमी तौर पर इस तरह की हरकतें पहले भी करती रही है, कोई अटेंशन सीकर टाइप है। मेरे मालूमात के मुताबिक वो कनाडा में रहती है और बस इजलासों के लिए आ जाती है, ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट हासिल है, वरना यहाँ पे उनके कोई अवामी राब्ते भी नहीं है। लेकिन ये हरकत जो है अगर ये मुस्लिम लीग की तरफ से हुई है तो हम उसकी भी उसी तरह मजम्मत करेंगे जिस तरह हम PTI की मजम्मत करते हैं इस तरह के मामलात में, जब वो ज़ाती हवालों से मामलात इसम्बली में भी उठाते हैं, जलसों में भी उठाते हैं, जलूसों में भी उठाते हैं। तो अगर ये चीज़ मुस्लिम लीग की तरफ से आई है और आई है, यकीनन उन्होंने वो करारदाद जमा कराई है, उसकी वीडियो और फुटेजेस भी सामने आए हैं। तो इस मामले से हम ये तवक्को रखते हैं कि मियां नवाज शरीफ के सियासी रवैये में एक तहजीब की झलक तो है, तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम इस करारदाद को भी वापस ले और उस MPA से भी कम से कम कोई एक्सप्लेनेशन का लो, उससे पूछ लिया जाए। ये कौसर साहब इस पे कमेंट कर देना सर, ये हुकूमत लेकिन अगर ऐसे नहीं जमात से ताल्लुक रखते हैं ना सर कौसर साहब, का भी वही रवैया है जो PTI का है। जी कौसर साहब देखें बिल्कुल ऐसा ही है मंसूर, जिस तरह अमाद ने बात की है बिल्कुल इस तरीके से। इस पे मैंने जिस तरह कहा कि मुझसे भी बात पुरस हुई थी, अगर कोई इस तरह की बदतहजीबी वाली बात कोई भी करेगा, हाउस ऑफ द फ्लोर जहां पे भी करेगा, फ्लोर ऑफ द हाउस जाएगा, उससे बिल्कुल पूछा जाएगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन मसला ये है कि जब आप जातियात पे बात करेंगे, पूरी लीडरशिप चाहे इमरान खान से लेके नीचे तक हमेशा खवातीनों हजरात किसी को नहीं बख्शा जाता, सबके खिलाफ बात की जाती है, तो फिर इस तरह की बातें आपको भी देखने और सुनने को मिलेंगी। खुदारा जब आप मोहसिन नकवी के हवाले से ये आपके साथ बैठे शफी जान ये कहेंगे कि मैं करने जा रहा हूं, अब मुकर गए हैं, नहीं बात करेंगे, शर्मिंदा है, नादिम है, तो शायद ये बातें जब होंगी तो उसके जवाब में इस तरह की बातें आना शुरू हो जाएंगी जो कि नहीं होनी चाहिए। चले शफीउल्लाह जान साहब, चाहिए ये काबिल मुजम्मत चीज है। शफीउल्लाह जान साहब आखिरी मिनट है मेरे शो का सर, टेक बैक योर वर्ड सर, ये अल्फाज वापस ले लीजिए ताकि मामला खत्म हो जाए सर। अगर किसी की दिल आजारी हुई हो उस बात पे तो मैं माजरत पाऊं। वेरी गुड सर, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, आपने अच्छा किया। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सर ये मुजाहिरा है, ये अच्छी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि नून लीग भी इस पे माजरत करेगी। जिस किस्म की करारदाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर पेश की गई है वो भी इसके ऊपर माजरत करेंगे। एवरी पॉलिटिकल प्लेयर शुड लर्न कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शफीउल्लाह जान साहब, कौसर काज़मी साहब, हमाद हसन साहब। नाज़रीन मुझे खुशी इस बात की कि प्रोग्राम के आखिर में जाके कम से कम पॉलिटिकल मैच्योरिटी का जो है वो सबूत दिया गया और अगर कोई अल्फाज जो नहीं अदा किए जाने चाहिए थे उन्हें वापस ले लिया गया। प्रोग्राम सब तक के लिए कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।